نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ ہم سورہ نساء کے اوپر ہے، آیت نمبر لاسٹ کلاس میں ہم نے 57، 8، 9 تین آیتیں غالباً کی تھی، یہ 59 تک ہو چکا ہے۔ اب ہم یہ آیت نمبر 60 سے آج آنورڈ سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ، اور سب ہمارے ساتھ رہیں۔ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ ویرید الشیطان ان یضلہم ضلالا بعیدا۔ الم ترا، کیا نہیں دیکھا؟ توڑ توڑ کے اگر کریں گے حمزہ استفہامیہ کہتے ہیں۔ حمزہ کا مطلب ہوتا ہے واٹ، کیا، سوال کرنے سے پہلے حمزہ آتا ہے۔ انتم اشد خلقا، حمزہ جہاں پہ بھی سوال کے تو کوشچن کے لیے آتا ہے۔ لم ترا، لم ترا مینز نہیں دیکھا، ترا رآ یرا کہتے ہیں دیکھنے کو۔ لم ترا نہیں دیکھا، کیا نہیں دیکھا؟ الی الذین، ان کی طرف، یزعمون انہم آمنوا، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں۔ زعیم یزعمون گمان بھی مطلب ہو سکتا ہے، یہاں مراد ہے کہ وہ یہ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں، ان کا یہ گمان ہے، وہ اپنے دماغ میں یہ شیورٹی رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں دیٹ انہم آمنوا، بے شک وہ لوگ ایمان لائے، کہ وہ مسلمان ہیں۔ اب دیکھیں یہ جو آیتیں اس رکوع میں آگے چل رہی ہیں، اگر آپ غور کریں تو پیچھے کبھی کرسچنز کا بھی بات چلتی ہے، پیچھے کبھی یہودیوں کی بات ہے، کبھی کفار کی بات ہے، یہ خاص منافقین کی بات کہہ لیں یا ایون ہم جیسے عام آدمی کے لیے ایڈریس ہو رہی ہیں یہ آیتیں، جو ان کے لیے ان کا جو ایمان کا لیول ہے اس حساب سے آپ غور کریں تو اب وہ کہہ تو رہے ہیں، ہم جیسے نہیں کہتے بھائی میں تو مسلمان ہوں، بہت بڑا پکا مسلمان ہوں، جب وقت آتا ہے تو پچھلی گلی سے بھاگتے ہیں۔ تو یہ آگے آیتوں میں آپ ترجمے پہ دیکھیں کیسے آتا ہے۔ آپ نے ان کو نہیں دیکھا جو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لائے بما انزل الیک، جو آپ کے اوپر نازل کی گئی، یعنی کہ قرآن کے اوپر ایمان لے آئے ہم۔ وما انزل من قبلک، اور اس کے اوپر ایمان لے آئے جو اس سے پہلے نازل کی گئی۔ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، مگر جب ان کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو یہ یتحاکموا الی الطاغوت، یعنی کہ کفر، بت پرستی، جو طاغوت سے مراد تو ایکچولی وہ بت ہوتا ہے یا پیگن ورشپنگ یا وہ ہوتی ہے، لیکن بات یہ کر رہے ہیں یریدون ان یتحاکموا، اب یہ فیصلہ کروانے ان کے پاس چلے جاتے ہیں۔ مراد یہاں پہ عدالت، یعنی کہ عدالت ہو یا کوئی دو فیصلہ کرانے والے ہوں، وہ مسلمان نہ ہوں، یہ ان کے پاس جا کے فیصلہ کرانے میں زیادہ اپنی اچھائی سمجھ رہے ہیں، یا جن کا ان کا فیصلہ ان کے مطابق نہیں ہو رہا تو وہ کسی اور طرف جاتے تاکہ ان کے حق میں فیصلہ ہو جائے۔ وہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ اصل جو ہٹ کر رہے ہیں نا، ابھی آپ اگلی آیت کو دیں گے، وہ آپ کی بات صحیح ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے پاسبل۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یریدون کا کیا مطلب؟ ارادے سے مطلب ہے کہ وہ ارادہ یہ کرتے ہیں کہ اب فیصلہ کرانے کا جب وقت آئے گا نا تو ان کا ارادہ ہوگا، یہ ہوگا کہ یہ طاغوت کے پاس چلے جائیں، کوئی ایکس کے پاس جائیں جو ان کے فیور والا ہو، یہ بھی۔ وقد امروا ان یکفروا بہ، اور تحقیق وہ آرڈر کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان یہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ انہیں گمراہ کر دے، بہت ہی بعید، ضَلَالًا بَعِيدًا، بہت ہی بری طرح سے گمراہ کرنا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب کہا جاتا ہے وَإِذَا، اور جب، ٹھیک ہے، سب ساتھ ہے نا، واؤ جہاں پہ بھی آ رہا ہے، میں چھوٹے چھوٹے لفظ ہم کرتے رہتے ہیں، پہلے بھی کر رہے ہیں لیکن میں صرف نالج کے لیے دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں۔ واؤ جہاں پہ بھی آ رہا ہے اینڈ، اور اذا میننگ جب، وین، اور جب، اور جب، وَإِذَا، اور جب، اینڈ دین، یوں کہہ لیں، اینڈ دین، کیلا، قالا یقولو سے یہ لفظ نکلا ہے۔ قالا کہتے ہیں کہنا، اور کیلا کہا گیا یا کہا جاتا ہے، پیسو ٹینس۔ پاسٹ ٹینس تو قالا بھی ہے اور کیلا بھی ہے، لیکن یہ ایکٹیو اور پیسو کا فرق ہے۔ قالا از ایکٹیو ٹینس، کیلا از پیسو ٹینس۔ تو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے تعالوا، تعال کہتے ہیں آنے کو، آؤ چلو، الی ما انزل اللہ، اس کی طرف جو کہ اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا، اور رسول کی طرف،
رأیت المنافقین، تو دیکھیں گے منافقین کو، یسدون عنک صدودا، تو یہ صد کیسے ویسے کہتے ہیں دیوار کو، نہیں صد دیوار کو ویسے کہتے ہیں. تو اب یہ گویا یہ سینے کو نہیں، صدر صدر الگ چیز ہے، یہ صد ہے، را نہیں ہے آگے دیکھیں، صدر سینہ ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور صد صد وہ سین سے ہے صد. لرسول رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا. بہرحال مطلب یہی ہے کہ دیکھیں آپ شروع سے ترجمے پہ چلیں، ابھی مطلب سمجھ آئے گا. الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک، کیا نہیں دیکھتے ان کی طرف جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم ایمان لے آئے اس چیز کے اوپر جو آپ کے نازل کی ہے اور اس کے اوپر جو آپ سے پہلے نازل کی، یرید، لیکن فیصلہ کرتے ہیں نان مسلم کے پاس چلے جاتے ہیں، غیر شرعی عدالت میں چلے جاتے ہیں، کسی اس بندے کے پاس فیصلہ کرانے چلے جاتے ہیں. وقت امروا ان یکفروا بھی، حالانکہ انہیں تو کلیئرلی کیٹیگوریکلی آرڈر دیا گیا تھا کہ طاغوت کا جو ہے وہ انکار کرے، مگر یہ پھر بھی وہاں جا رہے ہیں. اب شیطان کیا کر رہا ہے؟ شیطان جو ہے وہ انہیں گمراہ کرنے کے لیے بہت ہی زبردست اپنے کھیل کھیل رہا ہے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ چلو اس کی طرف جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف نازل کیا گیا ہے، تو آپ دیکھیں گے منافقین کو تو یسدون عنک صدودا، تو یہ آپ سے جو ہے نا منہ پھیر لیں گے. مطلب اس بات کا یہی ہے کہ آپ کے اندر ایک دیوار ان کے جیسے بیچ میں ایسا شدید طریقے سے آپ سے دے ول ٹرن اوے کہ گویا کہ ایک دیوار بیچ میں آ گئی. اب آپ کا اس سے کوئی وہ تعلق ہی جیسے نہ رہا ہو، کسی ہو ہی نہیں ہے، کانٹیکٹ ہی نہیں ہے جیسے. اس طرح سے یہ منہ موڑ کے اور پتلی گلی سے بھاگ جائیں گے جب آپ ان کو بولیں گے یہ کام کرنے کا. یعنی آپ کسی کو بول رہے ہیں کہ اللہ کے قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے یہ نہیں کرو، اب وہاں پہ وہ بھاگ کے اور آپ سے، یعنی کہ گویا ایسے ہے کہ آپ اس سے بول رہے ہیں. آپ آج کل کے زمانے میں آپ کسی کو کوئی نصیحت کر کے دیکھیں تو اس کو گویا کہ اس کے ایک کان سے گئی اور دوسرے سے نکل جائے گی. ایسے ہی ہے نا ہمارے یہاں، تو ہم عام طور سے دیکھ رہے ہیں، روز ہم یہ دیکھ رہے ہیں، نصیحت جتنی بھی کر لیں گے تو وہ گویا وہ یہی ہے نا، اس کے اندر ایک جو ایک ہوتا ہے نا انٹیک کی وہ کیپیسٹی نہیں ہے اس بندے میں، کیونکہ وہ ایمان اس نے کے اندر ہے ہی نہیں، وہ تو منافق ہے. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، پھر کیسے ہوگا؟ فَكَيْفَ ویسے کیسے، کیفہ کا مطلب ہوتا ہے کیسے، تو پس کیسے ہوگا؟ اذا اصابتہم مصیبت، اصابہ یصیبو کہتے ہیں پہنچنے کو، مصیبت، جب ان کو کوئی مصیبت پہنچ جائے، بما قدمت ایدیہم، اس قدمہ یا قدم سے لفظ نکلا ہے، قدمت یعنی کہ آگے بھیجنا، تو بما قدمت جو انہوں نے خود آگے بھیجا، ایدیہم یدن ہاتھ کو کہتے ہیں، ہاتھوں کا پرول، اپنے ہاتھوں کی جو کمائی ہے انہوں نے خود اپنے اعمال کے ذریعے جو آگے بھیجا ہے اس کی وجہ سے انہیں کوئی مصیبت آئی ہے، یہ مطلب ہے. ثم جاؤ کا، پھر جاؤ کا، جا یجیو کہتے ہیں آنے کو، کا ضمیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مراد ہے، یعنی کہ آپ کی طرف پھر اب جب یہ مصیبت آتی ہے اور یہ آپ کی طرف لوٹ کے آتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جب حاضر ہوتے ہیں تو یحلفون باللہ، تو پھر اللہ کی قسمیں کھانا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں اللہ کی قسم میں تو یہ، اور اللہ کی قسم میرا تو یہ مسئلہ تھا، اور اللہ کی قسم ایٹسیٹرا، تو یہ اللہ کی قسمیں کھانا شروع کر دیتے ہیں. ان اردنا الا احسانا و توفیقا، اگر ہاں ان نہیں ہے، انا نہیں ہے، باللہ اللہ کی، ہاں بالکل قسم، اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں اگر ارادہ کرے اللہ، مگر احسان و توفیق، اچھے کام کرنے کا، احسان اچھی کام، توفیق نیکی کی. اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ لوگ اچھی طرح، اولئک الذین یہ وہ لوگ ہیں، یعلم اللہ جانتا ہے اللہ، ما فی قلوبہم جو کچھ ان کے دلوں میں، قلب قلوب اس کی جمع ہے، پلورل ہے، قلوبہم. فاعرض عنہم، کوئی لفظ نہیں سمجھ آ رہا آپ بیچ میں، یو کین اسٹاپ می رائٹ، وہ ٹیمپو ٹوٹا ہوا ہے، میں آپ غلطی سے تیز نہ چلا جاؤں. فاعرض عنہم، بس ان سے اعراض کرے، جسٹ اگنور دیم. وعظہم، اور انہیں واعظ و نصیحت اگین انہیں کرتے رہیں.
وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور ان کو آپ اپنی طرف سے کوئی بہت ہی اچھی باتیں کرتے رہیں گے. مطلب یہ ہے کہ ان کو واعظ و نصیحت کی قولاً بلیغا، قول بلیغ قول سے مطلب وہی ہے کہ اچھی دین کی بات، نصیحت کی، واعظ و نصیحت کی بات، وہ آپ انہیں اپنی طرف سے کرتے رہیں. جی میں یہاں پہ یاد آ رہا تھا مجھے ویسے ہی نہیں پوچھے. مطلب تاکید کے لیے ہوتا ہے فا یا کسی لفظ پہلے کون سا لفظ آپ بتا رہے ہیں؟ فاعرض عنہم، ایک سیکنڈ بتا دوں. فا نہیں، فا تعقیب مع الوصل، میننگ آرڈر بتانے کے لیے ہے کہ ہم اسی لیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں نا، پس یہ کریں، یعنی کہ ایک سینٹنس کو جوڑنے کے لیے لفظ آ رہا ہوتا ہے. کام کریں پھر یہ کام کریں. ہاں ہاں ایسے ہی ہے. فا جہاں پہ بھی آ رہا ہے نا، پہلے یہ کام کرے پھر یہ کام کرے، اور واو آ رہا ہے تو یہ اور یہ کام کرے. کر رہا ہے نا دو چیزوں کو اور کر کے کنیکٹ کر واو بھی کنیکٹ کر رہا ہے، فا بھی کنیکٹ کر رہا ہے. ڈفرینس از واو مینس کہ آپ کو آرڈر کا نہیں پتہ لگ رہا. واو میں اب آپ دو بندے آئے ہیں، میں کہہ رہا ہوں محمود صاحب آئے ہیں اور اعظم صاحب آئے ہیں، مجھے نہیں پتا، میں نے یہ نہیں، میرے اس جملے سے نہیں کلیئر ہوا کون پہلے آیا کون، لیکن میں کہہ رہا ہوں محمود صاحب آئے پھر اعظم صاحب آئے، اب یہ کلیئر ہو گیا. تو یہ پھر جو ہے یہ فا تھا، اور جو اور والا ہے وہ واو ہے. تو فاعرض مطلب پس ان سے اعراض کریں، یعنی کہ بات یہی ہے کہ اللہ جانتا ہے ان کے دلوں میں جو کچھ بھی ہے، یہ منافق لوگ ہیں، بس ان سے اعراض کریں. آپ کی بات تو ان پہ اثر کرنی نہیں ہے جس بندے کی، لیکن وعظہم، انہیں واعظ و نصیحت کرتے رہیں. بات یہ ہو رہی ہے اعراض سے مطلب یہی ہے ان سے الجھنا نہیں ہے، ان سے آرگیو نہیں کرنا، ڈیبیٹ نہیں کرنی، کوئی بحث مباحثے میں نہیں پڑھنا، مگر اعراض کرنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ واعظ پھر بھی نصیحت کرتے رہنا ہے. وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور کہہ دیجئے ان سے جو کچھ آپ کے نفس میں، یعنی اپنی طرف سے قولاً بلیغا، کوئی اچھی باتیں انہیں بتاتے رہیے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا يُطَاعُ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول کسی رسول میں سے الا لیطاع بإذن اللہ، مگر یہ کہ لیطاع اس کی اطاعت کی جائے، بإذن اللہ اللہ کی اجازت سے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور اگر ان میں سے انہم بے شک وہ ان میں سے اذ ظلموا جب کہ انفسہم ظلم کر بیٹھیں اپنے نفوس پر، گناہ کر لیں، غلط کام ہو گیا، جاؤ کا پھر یہ آپ کے پاس آئیں، فاستغفر اللہ تو پس ان کے لیے استغفار کر دیں اللہ سے، واستغفر لہم الرسول، اور ان کے لیے آپ بھی ان کے لیے استغفار کرتے ہیں اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرے اللہ سے. لوجد اللہ تواب الرحیمہ، تو آپ پائیں گے، وجد کہتے ہیں پانے کو یا دیکھیں گے، اللہ کو تواب الرحیمہ، بہت ہی تواب اور رحیم، توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا. ایک سیکنڈ، فلا وربک لا یؤمنون، پس نہیں اور آپ کے رب، لا یؤمنون، یہ لوگ آپ کے اوپر ایمان، یہ آپ کے اوپر ایمان اس وقت تک، یعنی کہ ان کا ایمان اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوگا جب تک یہاں تک کہ یحکموک فیما شجر بینہم، کیا ہے کہ آپ کو وہ حاکم، فیصلہ کرنے والا بنا لے، شجر بینہم، جو کچھ آپس کے ان کے بینہم، شجرہ بینہم درمیان، شجرہ جھگڑا فساد، یا اس سے مراد وہ ہے. شجر ویسے درخت کو کہتے ہیں، لیکن یہاں مطلب یہ ہے اس بات کا، نہیں مطلب یہی ہے، کیونکہ آگے مطلب اسی طرح سے بڑھ رہا ہے نا، یعنی کہ کوئی بھی ایک درخت جیسے نا، ایک سٹف، ایک ہارڈ چیز ہے، اس کا فیصلہ کرانا ہے، یا جتنا بھی جو بھی مسئلہ ہے، مشکل ہے آسان ہے، ہاں، تو جو بھی جھگڑا ہے آپس کا ان کا، وہ آپ کو اس کے اوپر فیصلہ کرنے والا بنا لے، اس وقت تک ان کا ایمان
کمپلیٹ نہیں ہو سکتا. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر نہیں ان کے اپنے نفس کے اندر کوئی حرج، مما قضیت، اس چیز سے جو آپ نے ان کا فیصلہ کیا، ویسلموا تسلیما، اور یہ سے بالکل خوش، اس کیا ورڈ ہوگا، اچھے طریقے سے اس کو ایکسیپٹ کرے، خوش دلی سے اس کو ایکسیپٹ کرے آپ کے فیصلے کو. یہ مطلب ہے اس بات کا، بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی کوسچن کے. چلے میرے خیال ہے میں رکتا ہوں، پھر آپ لوگوں لمبا بھی پہلے دن ہی نہ دوبارہ سے بٹھا لیں، انشاءاللہ پھر دوبارہ کرتے ہیں. یہاں کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. میں یہاں رکتا ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.